اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ تو دوستو بزرگو، ہمارا جو سیرت کا موضوع چل رہا تھا، تو ہماری جنگ بدر کے احوال چل رہے تھے۔ تو جنگ بدر کے احوال قرآن میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے حبیب، آپ کو پتہ نہیں تھا، نہ ہی مسلمانوں کو پتہ تھا کہ کوئی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنگ کرنی ہے، پر یہ اللہ کے امر سے ہم نے آپ کو وہاں پہ ٹھہرایا، کافروں کو وہاں پہ ٹھہرایا، اور بیچ سے وہ قافلہ نکل گیا جس کے لیے آپ آئے ہو، تاکہ میں آپ کو فتح دے کے عالم اسلام کو اور عالم اسلام کو عزت دوں پورے عالم کے سامنے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یوم فرقان، اللہ نے قرآن میں جنگ بدر کا نام جو دیا ہے وہ یوم فرقان دیا ہے، اور یہ جو واقع ہوئی تھی وہ رمضان کے مہینے میں واقع ہوئی تھی۔ اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک سائیڈ پہ 313 یا 314 لوگ ہیں اور ایک سامنے 1000 لوگ ہیں، تو مقابلہ تو ہے ہی نہیں، پھر کیا مقابلہ؟ پر پھر بھی اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کی کیسے مدد فرمایا کہ وہ جنگ کے ایک محال ہوتے تھے کہ وہ پھر کیا کرتے تھے کہ کچھ آدمی سیدھے طرف سے آتے تھے، کچھ آدمی الٹے طرف سے آتے تھے، اور کچھ آدمی سیدھے سے آتے تھے۔ پر جب آدمی تھوڑے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ ایک ہی صف بناؤ، بس ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ سارے۔ اور پھر قرآن میں اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں، اے میرے حبیب، میں آپ کے پاس 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں آپ کے پاس 3000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں آپ کے پاس 5000 فرشتے بھیجا۔ اے میرے حبیب، یہ تو تمہارے دل کے اطمینان کے لیے ہے، ورنہ میں خود اللہ میدان میں آ رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ ایسی جنگ ہے جس میں فرشتے اترے بھی صحیح اور قتال بھی کیا، ورنہ جنگوں میں فرشتے اترے تھے پر قتال نہیں کیا کسی جنگ میں بھی۔ پر یہ جنگ بدر ایسے فرشتے ہیں جس میں قتال بھی کیا۔ فرمایا ایک جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ جنگ بدر والوں کے لوگوں پر جو ہے وہ شفقت کرتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں کہ وہ عظیم صحابہ ہیں۔ جبرائیل آپ علیہ السلام، ہاں عظیم صحابہ ہیں۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ، جو اس دن جنگ بدر میں فرشتے اترے تھے، سب میں عزت والے فرشتے وہی ہیں، سب میں عزت والے فرشتے وہی ہیں۔ اس کا مفہوم یہ، تو وہ انہوں نے لڑے بھی تھے وہ فرشتے، قتال بھی کیا تھا، اور جنگ شروع ہو گئی۔ آپ کے سامنے لائن صف باندھی گئی، کافروں کی طرف سے صف باندھی گئی، مسلمانوں کی طرف سے صف باندھی گئی۔ پھر ایک اس زمانے میں ایک ہوتا تھا مبارف کہتے تھے اس کو، حل مبارف ہے کوئی میرے مقابلے میں لڑنے والا؟ پھر وہاں سے وہ آواز دیتا، پھر مسلمانوں میں سے کوئی نکلتا ہے، مسلمانوں میں سے کوئی آواز دیتا، غیر مسلموں میں سے کوئی نکلتا۔ تو انہوں نے عتبہ اور بڑے بڑے ان کے جو تھے لڑاکو وہ باہر نکلے، انہوں نے کہا کہ ہے کوئی ہمارے مقابلے میں؟ تو اللہ کے رسول نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دی، تو وہ دونوں باہر نکلے تو اللہ کی شان کافروں کو قتل کر کے پھر واپس آئے۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، جب میں صف میں کھڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے دونوں طرف 9 عمر بچے تھے، کسی کی عمر 16 سال ہوگی، 17 سال ہوگی یا 15 سال ہوگی، 9 عمر بچے تھے۔ ایک کا نام تھا حضرت معاذ، دوسرا کا معاذ اور معوذ، کسی نے معاذ اور دوسرے کا نام بتایا ہے عرفہ بھی ان کا نام بتایا ہے کسی نے روایتوں میں۔ بہرحال تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے دونوں سائڈ میں نے کہ کوئی نوجوان ہوتے جو میرے جب میں زخمی ہو جاتا یا کیا تو میری مدد فرماتے، یا کسی دشمن سے میری مدد، یہ چھوٹے بچے میرے کیا کریں گے؟ تو اس نے ایک بچے نے پوچھا، چاچا کہ این ابو جہل کہاں ہے؟ تو
حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا تم کیوں پوچھتے ہو؟ فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ یہ میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، یہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میرے نبی کو بڑا اس نے ستایا ہے۔ آج تو میں یہ عزم کر کے یا میں رہوں گا اس دھرتی پہ یا ابو جہل رہے گا۔ تو تب تھوڑی دیر میں پھر دوسرے نے پوچھا چاچا این ابو جہل، ابو جہل کہاں ہے؟ پھر فرمایا کہ پھر میں نے ان سے دوسرے سے پوچھا کہ تم کیوں ڈھونڈ رہے ہو ابو جہل کو؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، نعوذ باللہ، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میرے نبی کو بڑا ستایا ہے اس نے۔ آج میں رہوں گا یا وہ رہوں گا، میں گھر سے عزم یہی کر کے آیا ہوں۔ تو فرمایا کہ تھوڑی ہی دیر گزری ہی تھی کہ ابو جہل، ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل صفیں بنا سیدھے کرتا ہوا پھر رہا تھا، اور ایک روایت میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابو جہل اس وقت میں نا کہ ایسے پیدا کہ درخت ہوتے ہیں نا، سارے درخت، اس میں بیچ میں بڑا درخت ہوتا ہے، ویسے درختوں کی مانند میں وہ کھڑا تھا ابو جہل۔ تو میں نے کہا یہ ہے تمہارا منشور جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو، یہ ہے۔ تو فرمایا وہ دونوں بچے میرے ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے وہ دونوں بچے بھاگے اور دوڑے اور جا کے ابو جہل پر حملہ کیا۔ ابو جہل گھوڑے پر تھا، اس نے ایک نے ٹانگ پہ حملہ کیا، پھر ابو جہل اوپر سے گرا، ایک نے گھوڑے پہ حملہ کیا، دوسرا ابو جہل کی ٹانگ پہ حملہ کیا، تو ابو جہل کو زخمی کر دیا۔ تو ابو جہل کا بیٹا ہے اکرمہ، اس نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے تلوار ماری جو اس کے کندھے پر لگی، جس سے اس کا کندھا جو ہے وہ کٹ گیا تھا۔ فرمایا کہ سارا دن اسے کٹی ہوئی بازو سے لڑتا رہا، پھر بازو کو پیچھے کر دیتا۔ آخر کار مجھے اچھا نہیں لگا تو میں نے بازو کو نیچے رکھ کے اپنے اوپر پیر دے کے اس بازو کو کھال سے نکال دیا۔ تو یہ جذبات سے صحابہ کے بچوں کے۔ فرمایا ایک میرا بھائی جو تھا وہ اس میں شہید ہو گیا اور ایک واپس آ گیا، ابو جہل کو گرا کر اور اس کو بالکل مار کر۔ جب یہ منظر دیکھا لوگوں نے کہ ابو جہل جو تھا وہ تو ابھی گر گیا، وہ تو مر گیا، تو سارا قافلہ منتشر ہو گیا، سارا قافلہ منتشر ہو گیا۔ تو ایک بدو کہتا ہے کہ میں تو جنگ لڑ نہیں رہا تھا، وہ پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھ رہا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا قریش جو تھے، مکے کے قریش، وہ عورتوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اور ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ انہوں نے کہا میری آنکھ کی تیر چلی تھی یا کوئی نظر لگا تھا میری آنکھ میں، تو میری آنکھ نکل گئی تھی۔ تو میں نے صحابہ سے کہا کہ میری آنکھ نکل آئی ہے باہر، آپ اسے تلوار سے کاٹ دو تاکہ یہ درد ہو رہا ہے میرا درد ختم ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم ایسے نہیں کرتے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو اس کی آنکھ کو اپنی ہاتھ میں رکھا اور پھر ہاتھ سے اس کی آنکھ کو دبا کے اس کی آنکھ کی جگہ پہ رکھا۔ تو فرمایا کہ مجھے آج تک یہ پتہ نہیں ہے کہ میری زخمی آنکھ کون سی ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں آج تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ میری زخمی آنکھ کون سی ہے، کہ یہ ہے یا وہ ہے۔ تو بہرحال یہ جنگ بدر کا تو فرشتے اس میں جنگ میں ہیں، اور ایک 70 سردار جو تھے، عتبہ، شیبہ اور بڑے بڑے ابو جہل جیسے، یہ سارے اس میں قتل ہوئے تھے، اور 70 سردار اس میں قید ہوئے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں قریب گیا ابو جہل کے تو ابو جہل تڑپ رہا تھا، تو میں نے اس کے سینے پہ چڑھ کے تلوار مارنے کی کوشش، تو اس نے کہا تو وہی ہے نا ہمارا چرواہا، تو وہی ہے نا ہمارا چرواہا جو بکریاں چراتا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ ابو جہل نے کہا کہ میں سردار ہوں، کاش مجھے کسی کبھی نے قتل کیا ہوتا، آج میں تمہارے ہاتھ سے نہ ہوں۔ پھر جب اس نے سینے پہ چڑھ کے فرمایا کہ
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں جو تھی وہ پتلی پتلی سی پنڈلیاں تھیں، جیسے ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں ویسی پنڈلیاں تھیں۔ ایک بار عبداللہ بن مسعود درخت پر چڑھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کھجوروں کو توڑنے کے لیے، تو عبداللہ بن مسعود جو تھے تو صحابہ اس کو دیکھ کے چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں، تو آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ اس کا مفہوم ہے کہ عبداللہ بن مسعود ایسا میرا ایک صحابی ہے جس کی ساری دنیا کی ساری نیکیاں ایک طرف رکھی جائیں، عبداللہ بن مسعود کی ایک پنڈلی ایک طرف رکھی، اس کی پنڈلی زیادہ ہو جائے گی۔ تو عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی جو تھے ان کی اوپر چڑھے سینے پر، اس نے تلوار جیسے مارنے والے تو انہوں نے کہا کہ بات سنو، تمہاری چروائے کی تلوار سے سردار کی گردن کیسے کٹے گی؟ تم اس کو میری تلوار سے کاٹو، لوگ کہیں تو کل کہیں گے تو ہی کہ سردار کی تلوار سے کٹی ہے اس کی گردن۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے ان کی تلوار اٹھائی، پھر فرمایا کہ تھوڑا سا نیچے سے کاٹنا، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ایک سردار کی گردن ہے، تھوڑا سا نیچے سے کاٹنا۔ تو مرتے دم تک اس نے توبہ کیا، مر رہا تھا، سب دیکھ رہا تھا، پھر بھی اس نے توبہ نہیں، رجوع نہیں کیا، ایسا ابو جہل۔ فرماتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون جو ہے وہ ابو جہل ہے۔ فرمایا موسیٰ کا فرعون جو ہے وہ پھر بھی آخری وقت میں اس نے پھر بھی رجوع کیا کہ میں نے موسیٰ اور ہارون کے اللہ پر ایمان لایا۔ اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو فرمایا میرا جو فرعون تھا اس نے آخری وقت تک توبہ نہیں کی، نہ ہی اس نے کوئی رجوع کیا، نہ ہی آخری وقت تک وہ کہتا ہے کہ میں سردار ہوں، میری گردن نیچے سے، اتنا تکبر، اتنا تکبر۔ جب آپ نے فرمایا کہ میرا فرعون جو ہے وہ موسیٰ کے فرعون سے زیادہ سخت تھا، موسیٰ کا فرعون تو پھر بھی آخر میں جو ہے موت کے ڈر سے اس نے توبہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پر میرا جو ہے وہ فرعون جو ہے وہ آخر تک اس نے توبہ نہیں کی، کوشش بھی نہیں کی۔ تو انشاءاللہ زندگی رہے گی تو بات چلتی رہے گی۔ پھر آگے 70 سردار جو قتل ہوئے تھے، اور فرمایا کہ ایک جگہ پہ ہے کہ ایک صحابی تھے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے لے کے آ رہے تھے۔ تو حضرت عباس جو تھے ان کے قد اتنا بڑا تھا کہ اگر گھوڑے پر بیٹھتے تو ان کی جو پاؤں تھے نا وہ زمین پہ لگتے تھے۔ تو فرمایا کہ اتنی ان کی آواز میں کڑک تھی کہ اگر بلاتے تو بڑی تیز آواز تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کوئی کمزور سے صحابی عبداللہ بن مسعود تھے یا کوئی اور صحابی تھے، کمزور سے صحابی اس کو پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ مجھے اس صحابی نے نہیں پکڑا۔ انہوں نے فرمایا کیوں؟ کوئی دوسری طاقت تھی جس نے پکڑ کے اس کو میرے ہاتھ میں مجھے باندھ کے اس کے ہاتھ میں دے دی، کوئی دوسری طاقت تھی۔ تو جنگ بدر کے احوال چلتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔